عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی سواری کو ہانک رہا ہے، آپ کے ساتھ وہ حج کرنے جا رہا ہے. بدنا یسوق بدنا، اپنی بدنا سواری کو ہانک رہا. یہ سواری اونٹنی تھی، اونٹنی کو بدنا کہتے ہیں. یہ حج کی قربانی، جو حج کی اونٹنی جو حج میں قربان ہوگی اس کو ہانک رہا ہے. یہ بدنا اس لیے بولتے ہیں اونٹنی کو کہ بدنا بدن سے ہے، کیونکہ جانوروں میں سب سے بھاری اور موٹا بدن اونٹ کا ہوتا ہے جو قربانی کے جانور، اس لیے اونٹنی کو بدنا کہتے ہیں کہ وہ جانور جو بڑے بدن والا ہے، یعنی اونٹنی اسے ہانک رہا ہے. فقال ارکبھا، فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. آپ نے دیکھا کہ یہ خود بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا ہے اور تھکاوٹ کے آثار اس پر نمایاں ہو رہے ہیں. فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. قال انہا بدن، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کا جانور، اس کو میں نے قربان کرنا ہے، اس پر میں کیسے سوار ہوں؟ اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر سواری نہ کی جائے. قال ارکبھا، فرمایا کہ نہیں اس پر سوار ہو جاؤ. فرأیت راکبھا یسائر النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنعل فی عنقها. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا اپنی اونٹی پر وہ سوار ہو چکا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. والنعل فی عنقها، اور جوتے کا قلادہ اس سواری کے گردن میں موجود تھا، یعنی قلادہ موجود تھا جو کہ حج کی جانور کی علامت تھی. قلادہ موجود تھا، گویا وہ حج کا جانور تھا اور وہ شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چل رہا تھا اور اپنے جانور پر سوار تھا. ثابت یہ ہوا کہ جو شخص اپنا جانور قربانی کا ساتھ لے کر جائے، خاص طور پہ اونٹ یا اونٹ نہیں، اس پر وہ سواری اختیار کر سکتا، وہ پیدل نہ چلے، یہ تکلف نہ کرے. وہ صحابی کا واقعہ معروف ہے جس نے نظر مان لی تھی حج کے لیے جا رہے، سواری نہیں کروں گا، پیدل چلوں گا، اور جہاں پڑاؤ ڈالیں گے دھوپ میں بیٹھوں گا، سائے میں نہیں بیٹھوں گا، اور کھاؤں گا نہیں اور پیوں گا نہیں. یہ 4 نظریں مان. اب چلتا رہا، شدت کی گرمی، تپتے صحرا میں جا رہے، کب تک برداشت کرتا؟ آخر بے ہوش ہو کر گر گیا. آپ کو معلوم ہوا، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ ماجرا ہے، اس لیے یہ نظر مانی ہوئی. فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس کو کہو کہ ان اللہ عن تعذیبک نفسک لبری، اللہ تعالیٰ اس مشقت سے جس میں تم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، یہ تمہارا اپنا فعل ہے، شریعت کا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہے. اس کا تو مقصد یہ تھا کہ مجھے اجر ملے گا. شریعت میں پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ثواب ملتا ہے. یہ تو بڑی لمبی تکلیف ہے، پورے سفر حج میں پیدل اور دھوپ میں کانٹے چبھیں گے، ٹھوکریں لگیں گی، پاؤں زخمی ہوں گے، اجر ملے گا؟ اجر نہیں، اللہ ناراض ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رضا اور محبت ہے، جو اس کی رحمت کا معاملہ اس عمل پر ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور جو کام اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں وہ اللہ کی رضا کا موجب نہیں ہو سکتا. اس میں کتنی مشقت ہے، کتنی مشقت ہے. اور یاد رکھو جو کام اللہ کی رضا کا باعث ہوگا وہ کام وہ ہوگا جو پہلے اللہ کے پیغمبر نے کیا. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک نیکی ہو اور پیغمبر علیہ السلام کو نہ ملے ہمیں مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں. انا اول العابدین، جو بھی عبادت ہوگی پہلا عبادت گزار میں ہوں گا، پہلے میں کروں گا پھر تم تک پہنچے گی. تو اس نے ایک نیکی کا قصد کیا تھا لیکن یہ نیکی نہیں تھی. لہذا قربانی کے جانور پر سواری اختیار کی جا سکتی.